بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى سبحان اللہ ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس تے آخری پارے دی ایک عظیم اور مبارک صورت برکت واسطے تلاوت کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ قرآن دا پڑھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ یقیناً آپ دوستہ نے قرآن سنے، میرا مالک توڑا سننا قبول فرمائے۔ پھر اس سچی کلام دیا برکتاں رحمتاں اللہ پاک توانو بھی مینو بھی نصیب فرمائے۔ تعلیمات تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہاں سڑے مہربانہ نے اس عظیم الشان اور مبارک محفل دا اہتمام کیتا ہے، اللہ انہیں دی کوشش اور محبت نو قبول فرمائے۔ اس تاجر عظیم مالک انہوں خود عطا فرمائے۔ تسی دوست بھی مبارک بات دے مستحق ہو کہ اس پرفتن دور دے اندر، اس مصروفیت دے دور دے اندر آپ حضرات اپنی نیند قربان کر کے، اپنے بستر چھوڑ کے، اپنی مصروفیات ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول دی بات نو سننے واسطے اس جگہ تے تشریف لے آئے۔ میرا مالک توڑا آنا بھی مبارک فرمائے۔ جتنے قدم تسی اٹھائے، خالق علم جزل ہر قدم تے توڑے واسطے برکت اور رحمت دا فیصلہ فرمائے۔ انہیں دعائیہ جملے تو بعد احباب بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، سبحان اللہ لیکن گفتگو دے آغاز تو پہلے ایک بات ضروری سمجھ رہے ہیں کہ شدید تھکاوٹ دے اندر ہاں، اور طبیعت اس کی بالکل ہی اجازت نہیں دے رہی کہ آپ نال گفتگو کریں۔ مسلسل سفر ہے اور مسلسل گفتگو ہے۔ کافی دن ہو گئے، دن دے اندر 3 یا 4 خطاب ہوندے اور 500-600 کلومیٹر دا سفر ہوندہ ہے۔ سفر بھی چلتا رہتا ہے، خطابات بھی چلتے رہتے ہیں۔ کئی دنوں سے آرام کا موقع نہیں مل رہا، تو کمر بھی تھکی ہوئی ہے، موڈ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کہ آپ سے کوئی لمبی گفتگو کروں۔ کچھ باتیں عرض کرنے دی کوشش کرنا۔ ان گفتگو ساری جو ہونی ہے وہ صرف تواڈی محبت دی وجہ تو ہونی۔ سبحان اللہ
میرے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ کا ذوق رہا تو ہو سکتا ہے میری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے، سبحان اللہ، موڈ بھی ٹھیک ہو جائے، سبحان ناز کرنے کو دل بھی اللہ۔ مانگ پڑے۔ اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا فرمایا تو انسانہ دی ہدایت واسطے پھر اللہ نے انبیاء نو زمین تے مبعوث فرمایا۔ لمبی جماعت ہے انبیاء دی، 1,24,000 کم و بیش اللہ نے نبی اس زمین تے مبعوث فرمائے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک، اور پھر سب تو آخر دے اندر خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، ختم نبوت دا تاج پا کے توڑے اور میرے رسول حضور دی ذات مبارک اس زمین تے تشریف لے کے آئے۔ ہر نبی دے آمن دا مقصد کیا ہے کہ مخلوق نو خالق تک پہنچاویں، بندے نو رب نال ملاویں، اس راستے تے چلاویں کہ جس راستے تے چل کے یہ بندہ اپنے مالک تک پہنچ جائے۔ انبیاء دی عظیم جماعت دا مشن اور مقصد وہ یہ تھا کہ خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچائے اور بندے کو رب سے ملائے۔ انبیاء اس کے اندر محنت کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کمال بخشیا کہ انبیاء دی اس عظیم جماعت میں اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمایا۔ آواز سادہ ہو جائے تو زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء دی عظیم جماعت میں معجزات عطا فرمائے۔ کسی نبی نو 1 معجزہ، کسی نبی نو 2 معجزے، کسی نبی نو 4 معجزے۔ معجزے اللہ نے اس واسطے دیتے کہ لوگاں دے اندر اٹریکشن پیدا ہوئے، لوگ متوجہ ہوئے، یا کوئی بندے مطالبہ کر دے کہ ہاں کیویں من جائیے کہ تسی اللہ دے نبی ہو، تو اللہ اس نبی دے حد تے معجزے دا ظاہر کر دے تاکہ لوگ یقین کر دے اور لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ تو اللہ نے نبیوں نو معجزات عطا فرمائے۔ لیکن جو فرق میں بتانا چاہتا ہوں، جڑی گل میں کرنا چاہنا وہ آپ نے سننی ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اور بات کرنے لگا ہوں جس کی طرف مجھے توجہ چاہیے۔ سارے نبی معجزے لے کے آئے، قربان جاواں میرے نبی معجزہ بن کے آئے۔ سبحان اللہ، نہیں مزہ آیا میں تھوڑے نال، آپ نے میرے لفظوں کو وہ جگہ نہیں دی جو ان لفظوں کی جگہ تھی، میں دوبارہ بول رہا ہوں۔ اگر آپ سنیں گے مضمون سمجھ میں آئے گا، بات آگے بڑھ جائے گی۔ سنیے، میں عرض کر رہا ہوں سارے نبی معجزے لے کے آئے، میرے کملی والے معجزہ بن کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے معجزہ دیتا۔ اب مجھے معجزوں پر کچھ بات کرنی ہے تاکہ بھائیوں کو مضمون سمجھ آ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے معجزہ دیتا، اور معجزہ کیا دیتا؟ اور نبی اپنا سوٹا پتھر تے ماردا، رب پتھر ہی جو پانی کٹ دینا۔ اس نبی دا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے معجزہ دیتا، بندہ مر جاندا او پھوک مرندے مردے زندہ ہو جاندے۔ عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت تے بیٹھ جاندے، تخت ہوا دے اندر پرواز کردا۔ یہ اس نبی دا معجزہ ہے۔ سارے نبی معجزے لے کے آئے، لیکن جدو میرے نبی دی واری آئی، اللہ نے میرے نبی نو معجزے دے کے نہیں بھیجیا، کملی والے دی ذات نو سر انور تو لے کے قدمین مبارک تک اللہ نے پورے دے پورے آمنہ دے لال نو ہی معجزہ بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، حضور دی پوری ذات مقدس نو اللہ نے معجزہ بڑھا کے بھیجا۔ باقی نبی معجزے لے کے آئے، حضور معجزہ بڑھ کے آئے۔ جیڑے مندے نو بولیں دوے چوب بیٹھے رویں گل نہ کر، حضور معجزہ بڑھ کے آئے۔ ہن میں نے ایک گل دا اور وہم پہ گیا، وہ وہم میں دور کرنا پوسی بے جیڑے بندے میرے سامنے بیٹھے، پتہ نہیں یہ بندے معجزہ بھی جان دیں یا نہیں جان دیں۔ میں معجزہ کیتی جا رہا، تو انہوں پتہ ہی نہ ہوئے معجزہ ہوندی کے شاید، تو بحث کا تو مزہ نہیں آئے گا۔ پہلے مجھے معجزہ سمجھانا پڑے گا۔ معجزہ اس نوادن جتھے انسانی عقل عاجز آ جائے۔ مجھے تقریر نہیں آتی، آپ لوگ سن لیتے ہیں، مجھے خطاب کرنا تقریر میرا مزاج میں نہیں ہے۔ میری عادت ہے میں ضروری باتیں کرتا ہوں، اپنے دوستوں کو بات سمجھا۔ میں نے کوئی نہ اپنا وقت ضائع کرنا ہے نہ آپ کا وقت ضائع کرنا ہے۔ مجھے سنجیدہ لوگ چاہیے اور مجھے سنجیدہ بات کرنی ہے۔ مجھے مذاق بھی نہیں کرنا اور مجھے کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ میں نے قرآن پڑھنا ہے یا پھر محمد کا فرمان پڑھنا ہے، مجھے کچھ اور نہیں۔ نعرہ رسالت
کوئی سودا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھے کہ میں کوئی اور بات کروں گا، کسی اور بحث میں الجھوں گا، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ مجھے اور کچھ آتا نہیں ہے، مجھے صرف قرآن آتا ہے یا کملی والے کا فرمان آتا ہے۔ میں نے صرف یہی جو مجھے آتا ہے میں وہی سناؤں گا۔ آپ اگر تھوڑی سی دیر متوجہ رہیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، میرے لیے بات کرنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، معجزہ سمجھا رہا تھا۔ معجزہ اس نوادن جتھے انسانی عقل عاجز آ جائے، یعنی گل وسط بہر ہو جائے، بندہ آکھے انج کیویں ہو سکتا؟ نہیں سوات پڑھنا، انج بھائی انج نہیں ہو سکتا، انج تو ہو ہی نہیں نہ سکتا۔ ایسا کوئی کم اللہ کسے نبی دے حد تے ظاہر کر دے وے، اس نو معجزہ دے۔ یہاں انسانی عقل عاجز آ جائے اسے معجزہ کہتے۔ مثلا بندہ سوٹا مارے، پتھر ہی چو پانی نکل آوے، گل منن والی بولو تو صحیح، گل منن والی نہیں، لیکن ایسا کم حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حد تے ظاہر ہو جائے، اس نو معجزات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھوک مارن، مردہ اٹھی کھلوے، ہن گل منن دی نہیں، لیکن ایسا کم ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جہاں انسانی عقل عاجز آ جائے، بندے دی بس ہو جائے، گل وسط بہر ہو جاوے، بندہ کہ انج کیویں ہو سکتا ہے، انج کدی نہیں ہو سکتا، ایسا کم اللہ کسے نبی دے حد تے ظاہر کر دے وے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور ایسا ہی کم اللہ کسے ولی دے حد تے ظاہر کر دے وے، اس نو کرامت آتے۔ ولی دے حد تے ظاہر ہو جائے کرامت کہلائے، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے معجزہ بن جائے۔ اب معجزہ سمجھ آ گیا جی بات؟ اب میں بات آگے چلاتا ہوں کہ سارے نبی معجزے لے کے آئے، کسی نے ایک معجزہ، کہنو دو معجزے، سارے نبی معجزے لے کے آئے، پر میرے کملی والے معجزہ بن کے آئے۔ میرے نبی دیا اکھا معجزہ، سبحان اللہ۔ دلی سبحان اللہ، مڑ اکھاں دیا پتلیاں معجزہ۔ جب تک تسی میرے ذوق دے مطابق میں جواب نہ دے سو میں گلہ گندا رہا سا۔ مڑ پتلیاں معجزہ، مڑ میرے نبی دیا پلکا معجزہ، مڑ میرے نبی دی ابرو معجزہ، مڑ اس ابرو دا ہک ایک وال معجزہ، میرے نبی دا سینہ اقدس معجزہ، سینے دا ہک ایک وال معجزہ، عمر کا سینے چران والا دل معجزہ، دل دی ہر ہر دھڑکن معجزہ، میرے نبی دا سر انور معجزہ، پیشانی پر نور معجزہ، میرے نبی دی زلف مبارک معجزہ، مڑ زلف دا ہک ایک وال معجزہ۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو متوجہ کروں، اور جس ذوق میں میں بیٹھا ہوں وہ ذوق مجھے مجمع سے ملا نہیں۔ میں ایک خوبصورت جملہ بول کر اپنے ذوق کو خود ہی دوبالا کرنا چاہتا ہوں۔ قربان جاؤں اپنے نبی کی ذات مبارک پر، زلف معجزہ، اور معجزہ بھی ایسے کہ زلفہ سدھیاں ہو من، مڑ معجزہ جے مڑ جا من مڑ معجزہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ قربان جاؤں اس رسول پر، اگر اس رسول دیا زلفہ سدھیاں رمن تا معجزہ، اور اگر بل کھا جائے پھر معجزہ۔ میرے نبی دے قدمین مبارک معجزہ، قدمانہ لگی ہوئی نالین معجزہ، نالین نال جڑی ہوئی خاک معجزہ، میرے نبی دے لب مبارک معجزہ، دہن شریف معجزہ، دندان اقدس معجزہ، اور مارکا دندہ دا تبسم معجزہ، لباں دی مسکراہٹ معجزہ، میرے نبی دی زبان مبارک معجزہ۔ تو سا نہ بولے سو میں گندا رہا سا، اور زبان دی ہر ہر گل معجزہ، میرے نبی دا لعاب مبارک معجزہ، میرے نبی دا امامہ شریف معجزہ، امامے دے تلے ٹوپی اقدس معجزہ، ٹوپی دے تلے سربند معجزہ، مرس امامے دا ہر ہر بل معجزہ۔ اللہ نے میرے نبی نے سر انور تو لے کے قدمین مبارک تک اللہ نے میرے نبی نے معجزہ بڑھا کے بھیجے۔ سارے نبی معجزے لے کے آئے، میرے نبی معجزہ بن کے آئے۔ حیرانہ نبی دی زندگی پڑھ کے، بہ جاویں تا معجزہ، اٹھ جاویں تا معجزہ، سو جائیں تب معجزہ، جاگ جائیں تب معجزہ۔ میں زندگی پڑھ کے حیران
بیٹھا احد وچ گئے تا معجزہ بدر وچ پہنچے تا معجزہ حنین وچ آئے پھر معجزہ سبحان اللہ آئے ہائے قربان جاؤں بدر میں ہے پھر معجزہ حنین میں ہے پھر معجزہ احد میں ہے پھر معجزہ اور میدان جنگ ہے میدان احد ہے میدان بدر ہے میدان حنین ہے میدان جنگ ہے ہن میدان جنگ وچ کھلو کے میرے نبی تلوار کڈ لون تا معجزہ نیام وچ بند کرن مڑ معجزہ سبحان اللہ وہ تلوار نکال لے تب معجزہ نیام میں بند کر دے پھر معجزہ اللہ نے سر انور سے لے کر قدمین مبارک تک میرے نبی نو معجزہ بنا کے بھیجے سارے نبی معجزے لے کے آئے تو آڈے تے میرے رسول معجزہ بن کے آئے نام نامی اس میں گرامی اللہ نے نام بھی معجزہ عطا فرمایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بنا کے رسول نو عطا فرمایا 100 سال دا پکا کافر لفظ تا لکھنا لے آن بندے سن دے نہیں بیٹھے 100 سال دا پکا کافر مرنے تو پہلے سچے دل لال میرے نبی دا کلمہ پڑھ لائے ادھر موت آئے ادھر جنت کا در کھل جائے نام بھی معجزہ سر انور سے لے کر خطبین مبارک تک اللہ نے میرے نبی نو معجزہ بنا کے بھیجا سبحان اللہ ہائے کینو حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا بڑے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں اور میرے بہت سی چاہنے والے پیارے بھی بیٹھے ہیں پتہ نہیں اب میری گفتگو سننے کی وجہ سے بیٹھے ہیں یا ویسے میری مجبوری سے بیٹھے ہیں یہ بھی مجھے نہیں پتہ چل رہا میں اپنے دوستوں کو دیکھ رہا ہوں پیاروں کو دیکھ رہا ہوں تو خوش ہو رہا ہوں کہ وہ بیٹھے ہیں صاحب سمجھ ہے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پیر صاحب لفظوں کو اچھا ملا لیتے لفظ جوڑنے آمدن پیر نے کہندہ ہے سر بھی معجزہ امامہ بھی معجزہ اور اس کا بل بھی معجزہ اور زلفیں بھی معجزہ اور کہتے ہیں سیدھی رہیں تب معجزہ مڑ جائیں پھر معجزہ لفظوں نے پیر چنگا جوڑ لیندہ ہے کچھ میرے دوست سن رہے ہیں لیکن رب کعبہ کی قسم میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی میں پھر کہہ رہا ہوں میری عادت نہیں ہے میں لفظوں کو جوڑتا نہیں ہوں میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں نہیں کرتا میں گل نہیں وہ کرنا جدی گواہی یا قرآن دے یا مڑ محمد دی زبان دے میرے مزاج میں یہ نہیں ہے 2 نمبری میں نے کرتا نہیں ہوں یہ میری مزاج کے خلاف ہے لفظ میں پنجابی دے چڑنا چونکہ میرا مجمع پنجابی ہوندہ ہے اور دیہاتی لوگ ہوتے ہیں اس واسطے میں سادہ لفظہ دا انتخاب کرنا اپنے موضوع کو سادہ لفظوں میں بیان کرنا یہ میری عادت ہے لیکن من گڑت باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں گل لو کرنی ہے جدی گواہی یا قرآن بولے یا بڑ کملی والے دی زبان بولے میں اپنی گفتگو یہ لفظ بولیا کہ میرے نبی دیا اکھا معجزہ سبحان اللہ بندے سوچ رہے تھے میں بخاری شریف کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں اگر میری بات کی دلیل بن جائے تو پھر سبحان اللہ بن جائے گی ورنہ رہ جائے گی آئیے بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں اس کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں سماعت فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی سبحان اللہ نماز پڑھا کے حضور نے اپنا چہرہ انور غلامہ در کر دیتا غلام صحابہ نو ویکھن لگا صحابہ غلامہ نو ویکھن نظرہ جو 2-4 ہویاں تو حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا صحابہ اپنیاں صفحہ نو سدھا رکھیا کرو ادھے بندے بولے ندھے نہیں بولے حضور نے فرمایا صحابہ اپنیاں صفحہ نو سدھا رکھیا کرو تسی کیا سمجھ دیو کہ میں جلے نماز پڑھائندہ کھلوتا ہوں نا میں محمد صرف اگا ویتا کھلوتا ہوں نہیں سماعت بڑھیا نہیں سماعت بڑھیا حضور نے فرمایا صحابہ تسی کیا سمجھ دیو میں محمد صرف اگا وینا حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنے رب کی محمد کی آنکھیں جیسے آگے دیکھتی ہیں ایسے ہی محمد کی آنکھیں پیچھے دیکھتی ہیں حضور نے فرمایا اپنی صفحہ نو سدھا رکھیا کرو اور حضور نے فرمایا نہ توڑا رکوع محمد تو چھپے ہوندہ ہے نہ توڑے دلہ دا خشوع اور خضوع محمد تو چھپے ہوندہ ہے میں توڑا رکوع ہی ویدہ پہ ہونا توڑے دلہ دا حال ہی ویدہ پہ ہونا اپنی صفحہ کو سیدھا رکھا تو
تو میں نے عرض کیا تھا میرے نبی کی آنکھیں معجزہ. سبحان اللہ. ایک اور سادہ لفظ بول بیٹھا تے اس لفظ دے اتے بھی لوگ توجہ کرنے لگ گئے. میں کہا میرے نبی سو جائیں پھر معجزہ, اٹھ جائیں پھر معجزہ. سبحان اللہ. بندے بڑھ سچیندے بیٹھے ہیں یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ سو جائیں تب معجزہ, اٹھ جائیں تو پھر معجزہ. سیاستہ کی مبارک کتب میں سے اگلی حدیث کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں, سنیے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, رفیقہ حیات, صدیقہ کائنات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ فرما دیا میں ویکھیا حضور ستے پہ اوئے. آرام فرما رہے, نیند گہری ہے, بڑی گہری نیند ہے, پتہ چلتا ہے پہ حضور ستے پہ تے نیند بھی گہری ہے. ام المؤمنین فرما دیا میں بغور ویکھیا حضور سو رہے ہیں. پھر آپ فرما دیا تھوڑی دیر گزری میں ویکھیا رحمت عالم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. حضور اٹھے اور حضور نے نماز شروع کر دی تھی. سبحان اللہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ فرمانیاں میں بڑی حیران ہوئی کہ حضور ستے پیان اٹھی جن, حضور نوا وضو تا نہیں کیتا, حضور نے نیا وضو نہیں کیا اور حضور نماز پڑھنے لگ گئے. آپ فرمانیاں میں حضور دی بارگاہ حاضر ہوئی, مارس کی تھی آقا میں بخور بیکھے آپ سو رہے تھے لیکن آپ اٹھی جئے, آپ نے نوا وضو نہیں کیتا اور آپ نے نماز شروع کر دی. اب جملے جو حضور نے فرمائے وہ سنیے حضور نے کیا فرمایا. میں نے عرض کیا تھا نا سو جائیں تب معجزہ, جاگ جائیں تب معجزہ. سنیے حضور کا جواب. حضور نے فرمایا عائشہ مجھے سمنا نا میری اکھیں اچ نیند ہوندی ہے, محمد کا دل بیدار ہوتا ہے. میری آنکھیں سوتی ہے میرا دل جاگتا ہے. سبحان اللہ. آنکھوں میں نیند ہوتی ہے, دل اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو سو جائیں تب معجزہ, اٹھ جائیں پھر معجزہ. اپنی گفتگو دے اندر میں نے بہت ساری دلیلہ دیونی ہے پوسن, چونکہ میری عادت نہیں میں گلہ کر کے وقت جاواں بندے آخر نہیں, یہ اس کے خیالات ہے, خیالات نہیں سنا رہا, قرآن پڑھ رہا ہوں یا پھر محمد کا فرمان پڑھ رہا ہوں. آئیے بخاری شریف کی اگلی حدیث سناؤں. میں نے عرض کیا تھا حضور دا لعاب معجزہ. سبحان اللہ. تو ہجرت دی رات تے تو انہوں نہیں بھلی ہوگی. ہجرت کا منظر تو کسی کو نہیں بھولا ہوگا. غار ثور ہے, ہجرت کی رات ہے. حضرت ابو بکر صدیق دی جھولی ہے, کملی والے دا سر انور ہے. سارے سوراخ بند کیتے, آخری سوراخ تے ابو بکر نے ایڑی رکھ دی تھی کہ کوئی جانور نکل کے حضور نو تکلیف نہ پہنچائے. حضور نے اپنا سر انور ابو بکر دی جھولی اچ رکھیا. علامہ ابن حجر اسقلانی لکھ دن آپ فرمانے کے لئے ابو بکر دی جھولی اچ حضور دا سر انور آیا تے منظر انج بن گیا کہ کأن القرآن یفتح فی الرحل, کہ جنہیں کسے ریل دے وچ قرآن دا نسخہ کھلیا پیا ہو. کأن القرآن یفتح فی الرحل, مرتا منظر انج ہو گیا جنہیں کسے ریل دے وچ قرآن دا نسخہ کھلیا پیا. ادو سپ نو راہ نہ لتا, اس ابو بکر دی ایڑی تے ڈنگ ماریا. میں واقعہ نہیں سنانا, واقعہ تسی علماء تو روز سن دیو, میں نے تو اشارہ کرنا ہے کیونکہ میں نے کہا تھا حضور کا لعاب معجزہ. میں نے اپنے مطلب کی بات کرنی ہے, حدیث سنا رہا ہوں. سنیے حضور رحمت عالم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دی جھولی اچنے, ادو سپ نے ڈنگ ماریا, ادو زہر چلے آؤ, جسم کراس کر گیا, اکھا تک آ گیا, آنسو بن گئے, موتی بن کے حضور دے چہرے تھے ڈٹے. حضور نے اکھا کھولیا. حضور فرمایا ابو بکر کی ہویا؟ اسا کہ یا رسول اللہ سپ نے ڈنگ مارے, زہر وجودی چکراس ہو چکا ہے. حضرت ابو بکر نے اپنی ایڑی پیش کی تھی, حضور نے اپنا لعاب مبارک نکالیا, ابو بکر دی ایڑی تے لگایا. حضرت ابو بکر کیا فرمانے نا فرمانے بس حضور دے لعاب دے لگن دی دیر آئی, میں تو مڑے انج ہو گیا جی میں سب لڑے ہی کوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر تو میں ایسے ہو گیا جیسے سانپ نے ڈسا ہی نہیں. بخاری شریف کی اگلی حدیث پڑھنے لگا ہوں. خیبر دا منظر بھی نہیں بھولیا ہونا میرے مجمع نو. یہ میرے سامنے بیٹھے خیبر کی کہانی تو نہیں بھولے ہوں گے. خیبر کا قلعہ ہے, کئی دیں ہو گئے لڑائی جاری ہے, خیبر دا قلعہ نہیں فتح ہو رہا. حضور نے صحابہ نو کٹھا کیتا. حضور فرمایا صحابہ تھمی جنڈا ہو دے ہاتھ پتہ سا جس دے ہاتھ اللہ خیبر دا قلعہ فتح کر دے. صحابہ فرمائیں جنا سے ساری رات مسلح بچھا کے دعائیں منگ دے رہے, انشاءاللہ تھمی جنڈا حضور میرے ہاتھ فتح ہوں, میرے ہاتھ فتح ہوں. صحابہ ساری رات دعائیں منگ دے رہے. صبح دا ویل ہویا, حضور نے حضرت مولا علی نو بلایا.
حضور نے فرمایا علی کا یا رسول اللہ ساری رات مجاہدین واسطے چکی چلائیں رہا اکھا دکھ دیا نے حضور نے اپنا لعاب مبارک نکالیا حضرت مولا علی دی اکھا تے لگایا حضرت مولا علی فرماندے بس حضور دے لعاب تے لگن دی دور ہوئی میری اکھا اسے لے ٹھیک ہو گئی یہ پہلا کمال ہے پھر مولا علی فرماندے دوسرا کمال حضور دے لعاب دے ہویا او اکھا مڑ ساری حیاتی دکھیاں نہیں گل پسند نہیں آئی میرا خیال میں پہلا کمال ہے اکھا اسے لے ٹھیک ہو گئی دوسرا کمال ہے کہ مڑ کدی دکھیاں نہیں تریا کمال حضرت مولا علی فرماندے حضور دے لعاب دے ہویا ساری زندگی میری اکھیں دے وچ نور کم نہیں ہویا چوتھا کمال میرے مولا علی فرماندے حضور دے لعاب مبارک دے ہویا ساری زندگی میرے سر وچ درد نہیں ہویا کتنے کمال ہو گئے پنجواں کمال میرا مولا علی فرماندے اے ہویا حضور دے لعاب مبارک دا آپ فرماندے پنجواں کمال ہے اس لعاب دی برکت دی وجہ تو حضرت مولا علی فرماندے ساری حیاتی میرے وال سفید نہیں ہوئے میرے بالوں میں سفیدی نہیں ہے تو میں نے عرض کیا حضور کا لعاب معجزہ اور یہ میں نے اپنی نبی کی زندگی کو پڑھ کے دیکھا ہے قدم بھی معجزہ ہاتھ بھی معجزہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں نا میں ہر بات پر قرآن اور حدیث کو بطور دلیل لا سکتا ہوں ہائے بطور دلیل لا سکتا ہوں کہ حضور کے قدم بھی معجزہ حضور کا دست مبارک بھی معجزہ لیکن گلہ اگر ساریاں میں کرن بہ گیا تو رات لگ جانی ہے سویر ہو جانی میں نے قرآن مجید کی صورت بھی پڑھی ہے اس کا بھی کچھ ترجمہ کرنے کا موڈ ہے پتہ نہیں تھوڑا قرآن سنن دا موڈ ہے اللہ تھوڑا بھلا کرے جی میں قرآن کی جو آیات میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے صورت اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا وقت لگے اور بات ہو جائے اور مجھے اجازت مل جائے رات کا کچھ حصہ اگر سونے کو مل جائے گا تو ذرا طبیعت میں اچھی ہو جائے گی افاقہ ہو جائے گا آپ سب کے لیے دعا ہو جائے گی کہ اگر تو سمجھ سمجھ نہ دے سو تو دعا تو موڑی توڑے واسطے ہو ہی جانی ہے دعا تو پھر بھی آپ کے لیے ہی ہونی ہے اس لیے پھر بہتر ہے کہ آپ مجھے سونے دیں ورنہ دعا تو پھر بھی آپ کے لیے ہی ہونی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جی اجازت ہو تو میں قرآن کی ان آیات کا ترجمہ کروں قربان جا گل اتھائی کلوتی رہا سی جی تو شروع کی تھی چونکہ گلہ شروع ہی حضور تو ہوندی گنتے مک دیا ہی حضور تے اور تو کوئی مضمون کائنات میں ہے نہیں کائنات کے سارے مضمون حضور کے ساتھ ہیں حضور ہے تو بہار ہے حضور کے بغیر کوئی بہار نہیں ہے ذات مبارک سے ہی ساری کائنات جڑی ہوئی ہے اللہ نے فرمایا نا ہم تو کسی چیز کو نہ بناتے اگر ہم اپنے محبوب کو تخلیق نہ کرتے بناتے نہیں اگر حضور نے آمنا نہ ہوتا کائنات دے کسے ذرے نو وجود نہ بخشیا جاتا آئیے سنیے قرآن اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا والضحیٰ کون قرآن پسند نہیں ہے میں پھر پڑھنے لگا ہوں اللہ نے فرمایا والضحیٰ اپنے ذوق کے لیے پھر پڑھنے لگا ہوں مالک نے فرمایا والضحیٰ ہوں اس کا خلاصہ پیا کرنا میرے مالک نے فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم لفظوں میں تو جان تھی آپ کی سبحان اللہ میں جان ذرا کام تھی میں پھر پڑھ رہا ہوں اللہ نے فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے چمکدار چہرے دی قسم ہے میرے رب نے فرمایا والضحیٰ تیرے حسین چہرے دی قسم سورت دا مڑ پیا بجدا ہے آغاز سورت ہے ہجے مڑ پیا بجدا ہے سورت دا جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبی سارے سونے بولو نبی سارے سونے پر میں قربان جاواں ہے گل کر کے اپنی گل نو اگا چلانا چاہنا نبی سارے سونے اے سارے نبی نبوت دے وچ محمد دے شریک ہیں حسن محمد دے شریک ہوئی اللہ نے فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم میں اپنے طور تے ایک گل پیا کرنا قرآن سارا سونا ہے جیڑے مندے نو بولن باقی مڑ چوک
کے والناس تک قرآن سارا سونا ہے، پر رب کعبہ دی قسم جیڑی سورت میں پڑھدا پیا اے سارے قرآن جو کچھ ڈھیر سونی۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے مکھڑے دی قسم۔ اور پر لطف دیکھیے، پتہ نہیں آپ کے ذوق کی یہ بات ہے یا نہیں، میں اپنے ذوق کی یہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا آغاز والضحیٰ ہے، فرمایا تیرے مکھڑے دی قسم ہے۔ مڑ جے اللہ اس سورت نو مکایا نا، ایک بہت اچھی گل میرے اللہ نے فرمائی، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سبحان اللہ، اللہ فرمایا محبوب زمانے تے چرچا کر، لوگاں نو دس کے لوگو ویکھو اللہ نے محمد نو کیڈا سونا بنایا۔ سبحان اللہ، آغاز والضحیٰ ہے اور سورت کا اختتام وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آغاز والضحیٰ ہے اور اختتام وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ فرمایا محبوب اس نعمت دا چرچا کر، خوب چرچا کر، لوگاں نو دس کے لوگو ویکھو اللہ نے کملی والے نو کیڈا سونا بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، والضحیٰ، محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے۔ اجازت دیو تے اگلی آیت دا ترجمہ ہی کر چھوڑا۔ مالک نے فرمایا واللیل اذا سجا، اللہ فرماتا ہے محبوب صرف تیرے مکھڑے دی قسم نہیں، واللیل اذا سجا، سونیا تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی بھی قسم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی بھی قسم۔ تے مڑ سورت مکا دیتی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سونیا چرچا کر، لوگاں نو دس کے لوگو ویکھو اللہ نے محمد نو کیڈا سونا بنایا۔ میرے شیخ محقق، میرے شیخ کامل، میرے امام فخر الدین رازی، سبحان اللہ پڑھ لیں، میں نے بڑے بندے کا نام لیا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے والضحیٰ اور واللیل اذا سجا